हाय हेलो नमस्कार अस्सलाम वालेकुम। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर मैं बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में सभी लोग अच्छे से होंगे और दुआ है कि आप सभी लोग हमेशा अच्छे रहें, अपनी फैमिली के साथ रहें और सब लोग खुश रहें। तो दोस्तों आज मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए लाई हूँ एक बहुत ही बेहतरीन सी वीडियो। और दोस्तों आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जी का एक बयान है ये, जिस पर मैं रिएक्शन देने वाली हूँ। और आप में से काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स लोग मुझे ये कमेंट कर रहे थे कि मैं मुफ्ती सलमान अज़हरी जी का बयान लेकर के आऊँ। तो आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ इनका एक बहुत ही ख़ास बयान। और जिस वीडियो पे मैं रिएक्शन देने वाली हूँ आज उस वीडियो का टाइटल है सबसे पहले दुनिया में कौन आया, आज हकीकत जान लो। सबसे पहले दुनिया में कौन पैदा हुआ बाय मुफ्ती सलमान अज़हरी जी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। और दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करूँ इससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी है तो आप बीच में छोड़ के नहीं जाना। आप लोग पूरा इत्मीनान से देखना, आराम से देखना कि इन्होंने क्या बताया है अपने बयान में। तो चलिए वीडियो को देखना स्टार्ट करते हैं और सुनते हैं इनके बयान को। आज हमारे मुल्क में भी और कई जगहों पर इस पर लोग जमे हुए हैं कि नहीं बंदर की औलाद है। बात एवोल्यूशन के मुतालिक भी अर्ज़ कर दूं, डार्विनिज़म आपको पता है, एक साइंटिस्ट है जिसने एक थ्योरी लोगों के सामने पेश की और कुछ अंत भक्त हैं आंख बंद करके यकीन करते हैं कि हम बंदर के बच्चे हैं। इंसान का एक बंदर। हाँ, तरक्की करते करते अब ये इंसान हो गए और उस पर उनका ऐसा यकीन है कि पहले जो थे बंदर थे और बंदर से पैदा हो करके, ये पढ़ा होगा ना अपने साइंस में अजीज़ो, इसी सूरतुल आराफ में अल्लाह ताला ने खल्क़ आदम यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का ज़िक्र भी फरमाया। अल्लाह ताला फरमाता है सुम्मा खलक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम वलक़द खलक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम, हमने तुमको पैदा किया और बेहतरीन सूरत दी, आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। सुम्मा क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम, फिर हमने तमाम फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो। फसजदू इल्ला इबलीस, सबों ने सजदा किया सिवाय इबलीस के। ये वाक़या बारहा आपने सुना। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कैसे पैदा किया, एक तरतीब है इसमें। ज़मीन की मुख्तलिफ़ जगहों की मिट्टी उठाई गई, हर जगह की मिट्टी उठाई गई और गूंधा गया और उसको जन्नती पानी से गूंधा गया और फिर उसको जो शक्ल दी वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी से। इंसान की जो शक्ल है वो किसी और को नहीं दी गई है। अच्छा एक बात मैं आपको बहुत नुक्ते की बताऊं, ये जो शक्ल है ना हमारी, आपकी, मेरी, सारे इंसानों की, दोज़खियों को जब डाला जाएगा दोज़ख में इस शक्ल के साथ नहीं डाला जाएगा। ये शक्ल अल्लाह को पसंद है। आपको मैं बताऊं, इस शक्ल के साथ कोई भी जहन्नम में नहीं जाएगा। जहन्नमी की शक्ल ही अलग है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहन्नमी की शक्ल कि अगर वो बैठ जाए मक्का और मदीने के दरमियान जो मसाफत है वो पूरी घेर लेगा, यानी 450 किलोमीटर का चौड़ा होगा। 425 किलोमीटर मक्का और मदीने के दरमियान है। हुजूर फरमाते हैं एक जहन्नमी इतना चौड़ा होगा, इतना बड़ा ऊंचा होगा। अज़ाब भी तो चखना है, ये छोटे जिस्म को क्या अज़ाब हो, बड़ा बनाया जाएगा और उसको अज़ाब चखाया जाएगा। उसके कानों के बारे में कहा गया है कि एक एक पहाड़ के बराबर तो एक कान होंगे उसके। शक्ल बहुत अलग होगी दोज़ख में जाने की। अब एक बहुत नफीस बात मैं आपसे कह रहा हूँ, क्या ही उम्दा बात कही मुफस्सिरीन ने कि आखिर इस शक्ल में क्यों नहीं डाला जा रहा है। फरमाया गया इसलिए कि अल्लाह के महबूब की भी यही शक्ल है और अल्लाह अपने महबूब के मिसल शक्ल को दोज़ख में डालना नहीं चाहता। शक्ल बदल दी जाएगी। लेकिन मेरे अजीज़ों एक बात खल्क़त आदम को ज़िक्र करना है तो यहाँ एक छोटी सी बात एवोल्यूशन के मुतालिक भी अर्ज़ कर दूँ। डार्विनिज़म आपको पता है, इंसान पहले बंदर, एक साइंटिस्ट है जिसने एक थ्योरी लोगों के सामने पेश की और कुछ अंत भक्त हैं आंख बंद करके यकीन करते हैं कि हम बंदर के बच्चे हैं। हाँ, तरक्की करते करते अब ये इंसान हो गए।
اور اس پر ان کا ایسا یقین ہے کہ پہلے جو تھے بندر تھے، اور بندر سے پیدا ہو کر کے، یہ پڑھا ہوگا نا اپنے سائنس میں، تاریخ میں، ہسٹری میں کہیں تو پڑھا ہوگا، ڈاروین کا نظریہ. ڈاروین کتنے سال پرانا ہے، لیکن اس کے نظریے کو آج پوری دنیا میں پھیلا دیا گیا. یہ اور بات ہے کہ اس کا نظریہ ابھی باطل بھی قرار دیا بعض لوگوں نے، اس کو انکار بھی کر دیا گیا ہے. امریکہ کے بڑے بڑے سینئر اداروں کے اندر اس نظریے کو باطل بھی قرار دیا جا رہا ہے. لیکن آج ہمارے ملک میں بھی اور کئی جگہوں پر اس پر لوگ جمے ہوئے ہیں کہ نہیں، بندر کی اولاد ہے. پہلی بات تو جواب یہ ہے کہ الحمدللہ ہم آدم کی اولاد ہیں. ہم کس کی اولاد ہیں؟ آدم علیہ السلام کی. بندر والوں کو میں کہتا ہوں، پوچھتا ہوں کہ ایک بار ایولیشن ہوا، یعنی بندر تھا ان کا دادا، اور اولاد جو ہے بڑھتے 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 انسانوں کی طرح ہو گئی، تو یہ پروسیس کنٹینیو کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ یعنی ایک ہی بار بندر سے انسان پیدا ہو گیا، اب انسان سے گھوڑا کیوں نہیں پیدا ہو رہا ہے؟ اب انسان سے کوئی کتا بھی ہو جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس تھیوری کو انہوں نے آج تک پیش نہیں کیا، وہ بھی بغیر دیکھے اس پر یقین کرتے ہیں. یہ بات میں آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں، بڑے تمطراق سے کچھ ایتھیسٹ بھی اس طرح کے سوالات کرتے ہیں، ملحد لوگ، ناستک لوگ، جن کو دین دھرم سے کوئی تعلق نہیں، لیکن سائنس ان کا خدا ہے، سائنس کی ہر بات کو مانتے ہیں. سائنس نے ان کو کہا ہے، یا ایک سائنٹسٹ نے کہا ہے کہ بندر کی تھے پہلے تمہارے پروج، اور بڑھتے بڑھتے پھر یہ انسان کی شکل ہو گئی، دم غائب ہو گئی، یا پھر جیسے جیسے یہ ترقی یافتہ بندر ہے ان کے نظریے کے مطابق. نہ انہوں نے یہ ہوتے ہوئے دیکھا، ایولیشن ہوتے ہوئے دیکھا ہے، بندر سے یہ ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن کسی کی بات مان رہے ہیں. ان ظالموں سے میں یہ پوچھتا ہوں، تم بھی آنکھ بند کر کے ایک سائنسدان کی بات کو مان لیتے ہو، اور پھر ہم سے پوچھتے ہو کہ جنت اور دوزخ کہاں ہے اور اللہ کہاں ہے. ہم نے بھی محمد الرسول اللہ کی بات آنکھ بند کر کے تسلیم کی. فرق کیا ہے؟ ہمارے اوپر وہ بلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے، مسلمانوں نے کچھ دیکھا نہیں، جنت دیکھا نہیں، دوزخ دیکھا نہیں، لیکن مان رہے ہیں. تم نے کون سے تمہارے پروجوں کو دیکھا کہ بندر تھے؟ نہیں دیکھا، لیکن مان رہے ہیں. بہت سارے نظریے ایسے ہیں. ابھی آپ سے میں سوال کرتا ہوں، دنیا اسکوائر ہے یا گول ہے؟ پرتھوی، زمین گول ہے؟ سب مانتے ہیں. کون کون جا کر دیکھا ہے؟ دیکھا کوئی نہیں ہے، لیکن مان رہے ہیں. جنہوں نے دیکھا وہ سائنسدان لوگ ہیں، یا انہوں نے سیٹلائٹ کے ذریعے سے مشاہدہ کیا اور دنیا کو یہ بتایا کہ زمین راؤنڈ ہے، گول ہے. اب اس کی بات پر یقین ہے، اس کے آلے پر، اس کی مشین پر یقین ہے. باقی پریکٹیکلی دیکھنے کے لیے ابھی کچھ ہے نہیں ہمارے پاس. کہاں جا کر کے دیکھیں گے کہ راؤنڈ ہے کہ اسکوائر ہے، کیسی ہے؟ لیکن مان رہے ہیں آپ. فرق اتنا ہی ہے، وہ ظالم بھی آنکھ بند کر کے مانتے ہیں سائنس کی بات کو، لیکن الحمدللہ ہم اس محمد الرسول اللہ کی بات کو جب مانتے ہیں جو اللہ کا سب سے محبوب نبی ہے، اور ایسی خبریں اس رسول نے ہمیں دی ہیں جو 1400 سال کے بعد وقوع پذیر ہو رہی ہیں، تو کیوں ہم رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتوں کو یقین نہ کریں؟ میرے عزیزو، بہت ساری باتیں ہیں، میں یہاں پر آپ کو رک کر کے اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ بندر کی اولاد ہونا کبھی یہ ثابت نہیں کر سکتے. ہم نے کسی سے پوچھا تھا تو کہتے ہیں ہڈیاں فلاں فلاں دونوں سیم دکھتی ہیں، اس لیے. ارے مینڈک کی بھی سیم دکھتی ہیں، آپ دیکھیں. اور آپریشن کے لیے اکثر جو پریکٹس کے لیے میڈیکل لیب وغیرہ میں مینڈک کو استعمال کیا جاتا ہے، چوہے کو استعمال کیا جاتا ہے. تو کیا صرف 2 پیر ہو جانا، 2 ہاتھ ہو جانا، یا پھر ریڑھ کی ہڈی ہونا یہ سیم ہونے کی علامت ہے؟ نہیں، بلکہ انسان ہی ہے، انسان ہی سے پیدا ہوا ہے، اور اس سے بھی انسان ہی پیدا ہوگا.
اس سے بھی انسان ہی پیدا ہوگا۔ آپ اگر وہ تھیوری مانتے ہیں ایوولوشن کی تھیوری جو کہتے ہیں کہ پہلے کچھ تھا ابھی کچھ اور ہے اور بعد میں کچھ اور ہو جائے گا، اس کو ہم نہیں مانتے، یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے، یہ اسلامی نظریہ نہیں ہے۔ اب سنیے، آدم علیہ السلام کی پیدائش اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے پورا جسم بنایا، اور جب وہ جسم بن گیا تو اس پر بارش برسائی گئی، اور پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ایسے اس کو پکا کر دیا جیسے مٹکا بجتا ہے، ٹک 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 کی آواز، اس طرح آواز آتی تھی پورے پتلے سے، بجنے والی مٹی جس کو کہا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر اس میں روح ڈالنے کا وقت آیا تو روح ڈال دی گئی، لیکن روایات میں یہ ملتا ہے کہ روح نکل کر باہر آ گئی۔ روح چونکہ ایک نور ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اس کے بعد روح سے پوچھا گیا تو روح نے کہا اندر اندھیرا بہت ہے جسم کے اندر، تو پھر رب ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی کو رکھا، اپنے رسول کے نور کو رکھا، پھر روح ڈالی گئی، روح قرار پائی۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو چھینک آئی اور پہلا جملہ ان کی زبان سے نکلا الحمدللہ۔ سب سے پہلا جملہ زبان سے کیا نکلا؟ الحمدللہ۔ دیکھو اللہ کے کلام قرآن کی ابتدا بھی کہاں سے ہو رہی ہے؟ کہاں سے ہے؟ الحمدللہ۔ یہ الحمدللہ کا بہت بڑا مقام ہے، آپ اندازہ نہیں کر سکیں گے۔ اللہ نے اپنے کلام کی ابتدا الحمد سے کی۔ انسان کی زبان کا پہلا کلمہ بھی کہاں سے ہوا ہے؟ الحمدللہ۔ آپ کی نمازیں بھی جو شروع ہوتی ہیں الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں۔ اب آپ کو میں یہ بات بھی بتا دوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر دعائیں بھی جو آپ کو سکھائی ہیں نا، وہ سب الحمدللہ سے اکثر ہے۔ کھانے کے بعد جو دعا کرنا ہے کیا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا۔ سو کر کے اٹھنے کے بعد بھی آپ کو دعا کرنا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ ارے رفع حاجت سے باہر آئیں گے استنجا سے تو دعا کرنا ہے آپ کو الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ کپڑے پہننے کے وقت دعا ہے، ہر جگہ الحمدللہ کا ذکر سب سے زیادہ ہے۔ آدم علیہ السلام جب روح کے ساتھ کھڑے ہوئے، ایک حسین و جمیل صورت تھی آدم علیہ السلام کی، بہت خوبصورت تھے۔ فرشتے دیکھنے کے لیے آنے لگے، جگہ پورا مجمع لگ گیا فرشتوں کا کہ ایک نئی مخلوق بنی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اس کو میں زمین میں اپنا نائب بناؤں گا، اپنا خلیفہ۔ اور انسان اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کا خلیفہ ہے۔ کوئی پیر صاحب خلافت نہیں بھی دیے تو چلے گا، آپ فخر سے کہو کہ میں اللہ کا خلیفہ ہوں۔ اللہ کا خلیفہ نائب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے احکام زمین میں نافذ کر رہا ہے، اللہ کی حکومت زمین میں قائم کر رہا ہے، وہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ تو اب آپ کو میں بتاؤں، آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے یہ فرمایا کہ میں خلیفہ بناؤں گا تو فرشتوں نے یوں کہا کہ مولا کیوں تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا کہ زمین میں جانے کے بعد انسان قتل و غارت کرے گا، فساد مچائے گا، خون ریزیاں کرے گا۔ فرشتوں کو کیسے معلوم تھا کہ یہ جانے کے بعد یہ سب ہونے والا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں اس لیے کہ انسانوں سے پہلے اس زمین پر اللہ نے جنات کو بھیجا تھا۔ جنات پورے آباد تھے اور انہوں نے بہت قتل و غارت کیا، فساد مچایا، تو پھر ان کو اس زمین سے بھگا کر کے جزیروں میں، آئی لینڈ کی طرف بھیج دیا گیا، جنگلوں کی طرف، جزیروں کی طرف ان کو بھیج دیا گیا کہ زمین خالی کرو اللہ کی۔ پھر یہ نئی مخلوق انسان کو اتارا گیا۔